اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عبرتناک انجام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت و وعظ و نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق و ٹھٹھا کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بےہودہ کام اور بڑے بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ مذکورہ بے حیائی اور بےہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹھ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرا بر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار تک نہ کرتے، اور نہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند و دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے وقتیہ غلط کاموں سے باز آئے اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم و پیشما ہوئے، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آن پکڑا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتوں، تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے حق سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ہمارے فرشتے خوشی کی خبر لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کو لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اور ہلاک ہوگی۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔